شہادت سے پہلے اپنی حور کو دیکھنا۔ شیخ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پس ہم میں سے ہر شخص نے یہ آیتیں پڑھیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 برس کی عمر کا تھا اور جس کا باپ بہت سا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا، عبد الواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے؟ شیخ نے فرمایا کہ ہاں، بے شک اس نے خرید لیے ہیں۔ اس نے کہا، تو مجھے گواہ بناتا ہے کہ میں نے اپنا مال اور جان جنت کے بدلے بیچ دی۔ میں نے کہا، دیکھ، خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور عاجز ہو جائے۔ اس نے جواب میں کہا کہ یا شیخ، میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کے کیا معنی؟ میں خدائے تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور اپنی جان فروخت کر دی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں اتنی بات کہہ کر نادم بھی ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو، اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کی عقل نہیں ہے۔ القصہ، اس لڑکے نے اپنے گھوڑے، ہتھیار اور کچھ ضروری اخراجات کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب نکلنے کا دن ہوا تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ، السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش ہو، تمہاری بے نفع مند ہوئی۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے اور اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستہ میں دن کو روزہ رکھتا، رات بھر نماز میں کھڑا رہتا، ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا، اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا۔ جب ہم روم کے ایک شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے، اے اینا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا، شاید یہ مجنوں ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا، بھائی کسے پکار رہے ہو اور اینائے مرضیہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت بیان کی کہ میں کچھ غنودگی کی سی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اینائے مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف و شفاف ہے، نہر کے کنارے نہایت حسین لڑکیاں ہیں، زیور و لباس قیمتی اشیاء سے آراستہ و پیراستہ۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئیں اور آپس میں کہنے لگیں، یہ اینائے مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے سلام کر کے پوچھا، تم میں سے اینائے مرضیہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم تو اس کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ و ذائقہ دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کے کنارے بھی پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھیں۔ انہیں دیکھ کر میں مفتون ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئیں اور کہا، یہ اینائے مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو آگے ہے، ہم تو اس کی خادم ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو کیا دیکھا کہ ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین اور جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو بھی بھلا دیا۔ میں نے ان سے سلام کر کے پوچھا، اینائے مرضیہ، کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا، ہم میں تو نہیں، ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک تیسری نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے عورتیں ایسی حسین کہ پچھلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا، اینائے مرضیہ، کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا، اے ولی اللہ، ہم تو اس کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے عمدہ زیور اور لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا، اے اینائے مرضیہ، تمہارا خاوند آ گیا۔ میں خیمے کے اندر گیا۔ ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا تھا، اس پر اینائے مرضیہ جلوہ افروز تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی مفتون ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا، ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روم میں حیات دنیاوی باقی ہے، آج انشاءاللہ تم یہیں روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں
کہ ابھی ہماری باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کر کے 9 کافروں کو مار کر شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہوا تو میں اس کے پاس آیا، دیکھا تو خون میں لت پت ہے اور کہا مار کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔